بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر موجود تمام معززین، حاضرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو معذرت کرتا ہوں، مثلا میری لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ تھی، چونکہ کل ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے اسلام آباد میں. اس حوالے سے میٹنگ آج ایمرجنسی بلا لی ہے، تو ذرا لمبی ہو گئی کیونکہ کافی چیزیں تھیں اس پہ ڈسکس ہو رہی تھی، تو میں ذرا لیٹ ہو گیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. باقی تو بات چیت ہم نے کل ہی کی ہے اتنی زیادہ. میں تھوڑا اسپورٹس کے حوالے سے اور صحافیوں کے حوالے سے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں آپ سے. میں نے 2002-03 میں جب میں تعلیم سے فارغ ہوا اور میں ڈی خان دوبارہ شفٹ ہوا، تو میں نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی. تو اس وقت میں نے پھر یہ ایکٹیویٹیز، کیونکہ میں اسپورٹس مین رہا تھا، تو ہمارے جو میلے اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو میں نے بڑا فوکس کیا ہوا تھا. تو اس وقت سے میں یہ ڈی خان میں پہلے جشن گملزام کے نام سے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو جشن ڈی خان کے نام سے ہر سال ایک ایونٹ کرتا تھا، جو اب ماشاءاللہ میرے گورنمنٹ کے آنے کے بعد وہ پھر پہلے جشن بہارا بن گیا ڈی خان کا، اور اب ماشاءاللہ ایک بڑا ایونٹ ہے ڈیرہ جات، جس میں اب میرے خیال میں پورے پاکستان میں ایسا کوئی ایونٹ نہیں ہے جس میں تقریباً ہر طرح کی ایکٹیویٹی جو اس پہ ہوتی ہے. آپ سب کو دعوت بھی ہے، انشاءاللہ عید کے بعد وہ ہو رہا ہے، تو آپ سب ضرور وہاں پہ آئیں. تو جب سرکاری کنورٹ ہو گیا وہ فیسٹیول، تو وہاں پر فرسٹ ٹائم میں نے وہ شروع جب کیا تھا یہ، تو میں نے فوکس کیا تھا کہ انعامات زیادہ دیے جائیں، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ ہم گھوڑوں کے میلوں میں جاتے تھے، اور میں خود بھی چونکہ گھڑ سواری کرتا رہا ہوں، تو میلہ جیتنے کے بعد وہ ٹرافی ملتی تھی پلاسٹک والی. تو جیتے گھر جاتا تھا، بیوی پوچھی تھی کیا جیت کے آئے ہو، تو وہ ٹرافی دکھاتا تھا. تو وزن میں بھی ہلکی، اور اکثر تو میرے خیال میں اکثر وہ ٹرافیاں ہوتی ہیں کہ دیتے ہوئے بھی اکثر وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور گر جاتی ہیں. تو میں نے فوکس یہ کیا تھا کہ میں اس کے اوپر کیش پرائزز ہوں، تاکہ جو بندہ جیت کے جاتا ہے اپنے گھر، تو اس سے کچھ نہ کچھ وہ ایسی چیز لے کے جائے کہ اس کے گھر والے بھی کہیں کہ یار اتنے دن لگا کے گیا ہے کسی بھی ایونٹ میں اور واپس آیا اور جیت کے بھی آیا، تو ایسی چیز ہونی چاہیے. تو میں اس طرح کے پرائزز میں نے شروع کر دی زیادہ، اور اس لیے وہ جو فیسٹیول ہے اس میں پورے پاکستان کے گھوڑے اور مختلف یہ ریس ڈاگز اور بلز اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آنا، لوگ لانا شروع ہو گئے. یہ موٹر سائیکل جو ہے نا نید آباد میں پہلے میں نے دینا شروع کیا تھا ونرس کو. جب سرکاری ہو گیا تو پھر مال سرکاری ہو گیا، تو پھر تو وہ کہتے ہیں کہ کھل کے کھیلو. تو میں نے پھر صحافیوں کو پہلی دفعہ جو ہم نے اس کو کرایا، تو میں نے یہ کہا کہ صحافیوں کو ہم جو اشتہارات وغیرہ دیتے ہیں اخبارات کے، اس کے بجائے ہم ان کو موٹر سائیکل دے دیں گے، تاکہ ان کا جو بیسٹ آدمی ہے جو زیادہ کوریج کرتا ہے اپنے اخبار کا یا اپنے چینل کا، تو وہ جس کو بھی دینا چاہیں، خود رکھنا چاہیں، تو یہ موٹر سائیکل ہو انعام میں. تو ہم نے وہ موٹر سائیکلوں کا اعلان کر دیا کہ بس سب کو بس دے دیں گے. وہ تقریباً اخبارات اور چینل وغیرہ ملا کے تینوں کو 36 یا اس وقت 40 بن رہے تھے ٹوٹل. تو موٹر سائیکل کا اعلان ہو گیا، موٹر سائیکلوں کو مل گئے. تو ابھی میلہ شروع ہی تھا کہ پتہ چلا کہ جی وہ نیب والے جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ جی یہ موٹر سائیکل کیسے دیے گئے ہیں اور کس بنیاد پہ دیے گئے ہیں، یہ تو اسپورٹس ایونٹ ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا نیب والے کہتے ہیں پاکستان میں 700 ارب غائب ہو گیا، 800 ارب غائب ہو گیا. خود کہتے ہیں لگایا بھی اس لیے گیا ہے ان کو کہ آپ کنٹرول کریں کرپشن کو. ہر سال رپورٹ بھی آتی ہے کہ کرپشن 800 ارب کی ہو گئی، 1000 ارب کی ہو گئی، سزا کسی کو ہوئی نہیں آج تک. اب اس میلے میں کہاں سے گھسا ہے یہ؟ تو میں نے پھر بلایا ان کو. میں نے کہا کیا کریں گے؟ وہ سارے سرکاری لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپس میں میچ کرا دیتے ہیں ان کا، صحافیوں کا بھی، اور ہر پارٹیسپینٹ کو کرکٹ میچ میں ہم موٹر سائیکل دے دیں گے. میں نے کہا موٹر سائیکل تو ہیں کوئی تمہارے 40 کرکٹ میچ میں تو ہوں گے، ٹوٹل 22 آدمی 11 بندوں کی ٹیم ہوتی ہے. انہوں نے کہا باقی 12 مین اور ایکسٹرا کو ڈال دیں گے نا، کہ ٹیم میں بندے اتنے تھے انہوں نے کھیلا ہے اور باقی جو ہے نا وہ باہر موقع نہیں ملا. تو ہم نے اس کو کور اپ کرنے کے لیے، جبکہ اشتہارات کی بات میں ہمیشہ پیسے دیے جاتے تھے اخبارات اور ان کو، اس طرح ایک رواج ہے، جو ایونٹ ہوتا ہے ظاہری بات ہے پروپیگیشن سے کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ دینے کی وجہ سے ہمیں پھر ایک میچ لانا پڑ گیا. تو پھر صاحب ہمارے جو تھے نا وہاں پہ ان سب کو جو ہے نا میچ کھیلنا بھی پڑ گیا مجبوری کے تحت کیونکہ ہم نے کہا اب یہ ضروری ہے، کیونکہ کور کرنے کے لیے اس چیز کو آپ کو ایک میچ کھیلنا پڑے گا، اور اس میں آپ کو پھر انعامات جو ہے نا اس کے ذریعے ملیں گے. تو ہم نے دے دیے. تو اس کے بعد میں اس وقت ریونیو منسٹر تھا، تو میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے موبائل پہ کال آئی. تو کال آئی تو میں نے اٹھائی، تو مجھے کہتے ہیں جی آپ کے کتے نے ریس جیتی تھی وہاں پر، تو آپ کو ایک موٹر سائیکل ملا تھا 125، کیا وصول ہوا تھا؟ میں نے کہا اچھا. اس میلے میں چونکہ میں پہلے سے کام کرتا تھا، تو میں نے خود سے بھی کافی موٹر سائیکل کچھ ایسے لوگوں کو جو ہمارے ڈی خان کے پائنیئرز تھے، لیکن وہ ظاہری بات ہے they were old pioneers, legends, but obviously they cannot win. تو ان کو میں نے ایکسٹرا اپنی طرف سے بھی سرکار کے علاوہ موٹر سائیکل دیے تھے کوئی 10-12 لوگوں کو.
ہمارے جو پرانے پہلوان تھے، ہمارا وہ جیما شاہ استاد گھوڑوں والا، اس طرح جو مختلف بیڈمنٹن والے، فٹ بال والا ہمارا ایک بہت پرانا کوچ تھا، تو میں نے کہا چلو ان سب کو بھی ان کے سرے سے ان کو بھی دے دیں، تو میں نے اپنی جیب سے ذاتی طور پہ دیے تھے. تو میں نے اسے کہا لالے خیر ہے کون ہے تو؟ میں نے کہا میں نے خود موٹر سائیکل بانٹے ہیں ادھر، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے ملا ہے کہ نہیں ملا. کہتے ہیں نہیں جی آپ کے جی نام کے ساتھ ایک ڈاگ ریس میں ونر کا جو ہے نا ایک موٹر سائیکل لکھا ہوا ہے 1 to 5، اور یہ آپ کو ملا ہے کہ نہیں ملا؟ ہم صرف ویریفائی کر رہے ہیں کہ فائٹ تو نہیں کیا گورنمنٹ نے. اب نیب جو ہے نا وہی موٹر سائیکل ڈھونڈتی پھر رہی ہے جب پیچھے پڑ جائے تو. اچھا میں نے کہا تو 5 سال میں چیک کرتا ہوں کہ کون سا موٹر سائیکل ہے، پھر میں سے بتاتا ہوں، ابھی تو مجھے نہیں پتا. تو میں نے وہ فون کیا ادھر ہمارا جو انچارج تھا اس کا فیسٹیول کا، میں نے کہا یار یہ مجھے فون آیا ہے موٹر سائیکل میرے کھاتے میں کون سا موٹر سائیکل ہے؟ وہ تو پوچھتا موٹر سائیکل کا پوچھ رہا ہے، تم نے میرے کھاتے میں موٹر سائیکل ڈال دی ہے کہ مجھے موٹر سائیکل دیا ہے تم لوگوں نے؟ کہتے ہیں نہیں سر وہ بیسیکلی آپ کا دوست تھا سرگودا والا، تو ڈاگ ریس میں جو کتا اس نے بھگایا تھا تو وہ چونکہ مہمان آئے ہوئے تھے اس نے آپ کے نام سے اس کو رجسٹر کرایا تھا. اسے پتا تھا کتا جیت جائے گا، تو بیسٹ کتا تھا، پورے پاکستان کا چیمپئن تھا، تو وہ جیتا جو ہے تو آپ کے نام سے دوڑا ہے، رجسٹر آپ کے نام سے تھا، تو موٹر سائیکل وہ لے گیا ہے، نام آپ کا تھا. پھر میں نے اس کو کال بیک کیا، میں نے کہا ہاں بھائی آپ نوٹ کر لیں مجھے وہ موٹر سائیکل مل چکا ہے، میرا کتا ریس جیتا تھا، کتا میرا تھا نہیں. میں نے کہا کتے والا موٹر سائیکل اور مالک لے گیا، نام پہ میرے دوڑا تھا. تو یہ میری بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ اگر واقعی کام کرنے پہ آئیں تو کتے کسی اور کے نام پہ بھاگ بھی جائیں تو ان کے پیچھے فونے کر کے پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ موٹر سائیکل ملا ہے کہ نہیں ملا. یہاں پورے پیے کے جہاز غائب ہو گئے ہیں، پورے ریلوے کی پوری پلیں غائب ہو گئی ہیں، پورے ادارے بٹھا کے بند ہو کے پتہ نہیں بک گئے ہیں، سرکار کی زمینیں غائب ہو گئی ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتی. تو اس وقت میں نے سوچا کہ وہ ان کو نظر نہیں آتی اور ان کاموں میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ٹائم ضائع کرنا یہ ایک موٹر سائیکل کی کیا حیثیت ہوگی؟ انہوں نے کہا میں نے صافی کو دے بھی دیا ہے تو کیا فرق پڑ گیا اس سے. تو آپ کے ایونٹ سے مجھے یہاں بیٹھا ہوں تو یاد آیا کہ وہ اس لیے میں نے اس لاسٹ میں کل مجھے بتایا انہوں نے، تو میں نے کہا چیک دینا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں دینی کل فونے ہو رہی ہیں کہ ملا تھا کہ نہیں ملا تھا. تو اچھی بات ہے، اچھی ایکٹیویٹی ہے آپ لوگ کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے اچھا ہے کہ ہیلدی کمپٹیشن ہوگا آپس میں آپ کا. اور میرے خیال میں چیئرمین صاحب جو آپ کے ہیں اس کے، یہ جو بھی سپورٹ چلیں گے جیت بھی جائیں گے، فٹنس ٹھیک لگ رہی ہے. کیمرہ مین بھی ہوتے ہیں نا اس میں، اسٹیمنا وائز اگر کوئی گیم ہوگی تو کیمرہ مین جیتیں گے، کیونکہ کیمرہ کے ساتھ کھڑا ہونا، کیمرے کو موو کرنا، یہ بڑے اسٹیمنا والا کام ہے. باقی کیرم بورڈ میں وہ جیتے گا کہ جو ذرا ٹرکی سوال کرتا ہے، ٹرکی اور کٹنگ کرتا ہے بہت زیادہ، وہ جو جیتے تو سمجھ جانا کہ یہ کٹ مارنے کا بڑا ایکسپرٹ ہے. تو ہمیں خوشی ہے یہاں پہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ. باقی آپ کے اس حوالے سے بات کر لوں، کچھ آپ کا ایونٹ ہوا تھا اس میں ہم نے کچھ چیزیں اناؤنس کی تھی، اس میں ورکنگ ہوئی ہے. میں کل مجھے ملے تھے آپ کے صدر صاحب، تو دوبارہ انہوں نے مجھے یاد دہانی کرائی، تو میں نے فالو اپ کیا ہے اس کا. تو اس میں سولر والا آپ اپنا وہ کر لیں قرآن اندازی آپس میں، تو جو آپ نام دے دیں گے وہ سولر بھی آپ کے انشاءاللہ ہو گئے ہیں اس میں، باقی تو نے بالکل میرٹ پہ کیے ہیں. اور وہ جو آپ کا وہ تھا وہ بھی آپ کا انشاءاللہ ایک پروسیس ہے. وہ جو آپ کے وظیفے والے جو ہم نے ڈبل کیا تھا وہ 5 روپے تو آپ کے ڈانی ہیں، وہ تو آپ کو مل رہی ہیں جو اناؤنس کیے تھے. تو 6 چیزیں تھیں، میں نے آج اس کی فالو اپ میٹنگ کر کے کل آپ نے مجھے یاد دہانی کرائی تھی، تو میں نے چیک کیا تو سارا پائپ لائن میں ہے، انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کی باقی تمام، جس طرح ہماری پولیس نے، اس صوبے میں جو ہماری فوج نے، ہمارے سرکاری محکموں نے، ہمارے عوام نے جس طریقے کی قربانیاں دی ہیں اس صوبے میں حالات کے ساتھ مقابلہ کرتے، اسپیشلی دہشت گردی کے خلاف، تو یہ ہمارا جو صوبہ ہے اس حوالے سے ہمارے صافی اس لیے ایک میں سمجھتا ہوں کیونکہ گریٹنس زیادہ ہے کہ اس جنگ میں ان کے اوپر بھی حملہ آور ہوئے ہیں دہشت گرد، اور آپ لوگوں نے بھی اس کے لیے قربانی دی ہے، جس کو میں کمنٹ کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کردار آپ نے ادا کیا اور کر رہے ہیں کہ جس کو اس جنگ کے خلاف بھی یاد کیا جائے گا کہ صافی اور دہشت گردی کی جنگ میں بھی اپنی جانی قربانیاں تک دیں، باقی تو اپنی صافتی قربانی آپ دے ہی رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، آپ کے سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے انشاءاللہ جب سے ہم آئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے اس 1 سال میں آپ کے ساتھ کافی کھلے طریقے سے اس لیے انویسٹ کیا ہے کہ آپ اس کے حقدار ہیں. اور انشاءاللہ آگے جا کر بھی اس طرح صوبے کے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، تو جتنے بھی حالات بہتر ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے پاس زیادہ وسائل آئیں گے تو ہماری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم تمام صحافی برادری جو ہے ہماری، ڈسپائٹ آف کوئی کون ہمارے حق میں لکھتا ہے کون ہمارے حق میں نہیں لکھتا، اس چیز سے ہم بالا تر ہیں. ہم ڈسپائٹ آف آل دیز تھنگس میرٹ کی بنیاد پہ، اور ایک صحافت جو ایک پلر ہے ایک عمارت کا جو جس پہ ایک قوم کھڑی ہوتی ہے، اس پلر کے حساب سے انشاءاللہ آپ کو ڈیل کیا جائے گا.
اور آپ کو پورا انشاءاللہ حق ملے گا. آخر میں آپ سب کا ایک بار پھر بہت شکریہ اور معذرت کہ میں اپنی اس میٹنگ جو ارجنٹ ایمرجنٹ بیسس کے اوپر ایک دم آ گئی تھی اس وجہ سے لیٹ ہو گیا, آپ کو انتظار کرنا پڑا. شکریہ جی. ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی ہے. اب میں ریاض صاحب صدر پشاور پریس کلب سے گزارش ہے کہ وہ کلمات تشکر کے لیے تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنرل سیکرٹری صاحب سے ترتیب توڑی جو ہے الٹ پلٹ